یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے جبل فخر، اور یہ والا پہاڑ، اور یہ ٹرک کے پیچھے جو پہاڑ ہے اس کے بیچ میں جو یہ روڈ بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ثنیۃ البیضاء۔ فتح مکہ کے ٹائم اور حج کے ٹائم جب آپ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو اس کے پیچھے مسجد تنیم، مسجد عائشہ ہے جہاں سے مکہ کی حدود شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو وادی مرزہران میں داخل ہوئے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھی، اور پھر وہاں سے نکل کے مسجد تنیم آئے، جو تنیم کا علاقہ ہے، مسجد عائشہ۔ تنیم کے علاقے کو کراس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام پہنا ہوا تھا مدینہ سے نکل کے اس کو تبدیل کیا دوسرے احرام میں، یعنی اگر آپ کا احرام گندا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو اس کو دوسرا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ الٹا سنت ہے، تاکہ مکہ جب داخل ہوں تو پاک صاف کپڑے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام چینج کیا اور یہ ثنیۃ البیضاء سے مکہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے آگے گئے تو طریق الحجون آتی ہے، طریق الحجون پہ جو پہلی ثنیہ ہے اس کا نام ہے ثنیہ الخضرا، اور اسے ری الکحل بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور پھر رات گزاری وہیں پہ، اسی کو وادی ذی طویٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن 6 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور پھر بعد میں اس سے آگے گئے تو طریق حجون پہ ہی آگے ایک اور ثنیہ آتی ہے جس کا نام ہے ثنیہ قدا، جسے ثنیہ حجون بھی کہتے ہیں، اور ثنیہ اولیاء بھی لکھا ہے حدیث کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں مکہ داخل ہوئے تھے تو ثنیہ الاولیٰ سے انٹر ہوئے، عمرہ کیا، اور جب مکہ سے باہر نکلے تو ثنیہ سفلی، جسے ری الرسام کہتے ہیں، جو آج کل انجم ہوٹل کے بیک سائڈ پہ ایک بس سٹینڈ ہے سیپکو کا، اس کے پاس وہ ری رسام ثنیہ سفلی، اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کے واپس نکلا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ طریق الحجون سے مکہ داخل ہونا اور ری رسام سے واپس مکہ سے عمرہ کر کے باہر نکلنا۔ یہ اس برج کے بعد جو یہ روڈ اوپر جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ثنیہ خضرا اور ری الکحل۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، شارع حجون اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی ذی طویٰ میں گزاری تھی۔ جو کنواں فیمس ہے ذی طویٰ کے نام سے، وہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے تو اس ثنیہ سے داخل ہوئے، اور اسی سے آگے جب جائیں گے تو مقبرہ مولا جو مکہ کا قبرستان ہے، اس سے پہلے ایک اور اس طرح 2 پہاڑ آئیں گے، اس کو ثنیہ الاولیاء یا پھر ثنیہ قدا کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کے مکہ ابتح، مسجد حرام سے پہلے مسجد جن کی جو روڈ ہے وہاں سے داخل ہوئے، اور پھر مکہ مسجد حرم میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ وادی مرزہران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو داخل ہوئے تھے، اور رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء وہاں پہ نہیں پڑھی، بلکہ مکہ میں آ کے اس ثنیہ کو کراس کرنے کے بعد مغرب عشاء پڑھی۔ یہ جو 2 پہاڑ ہیں، ایک یہ لیفٹ پہ اور ایک یہ رائٹ پہ، یہ ہے ثنیہ الخضرا، ری الکحل، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ری کہتے ہیں پہاڑ کے بیچ میں تنگ رستہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وادی ذی طویٰ میں مغرب عشاء پڑھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزہران، جو آج کل کا نیا جموں میں علاقہ ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ ادھر پہنچ کے مکہ کی حدود میں داخل ہو کے نماز پڑھی، کیونکہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کے سیکول ثواب ملتا ہے۔ تقریباً یہاں سے یہ سیدھے ہاتھ پہ ایک رستہ مڑتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزاری ہوگی، اور یہاں پہ 4-5 کنویں تھے مختلف، تو کس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اگلے دن 6 ذی القعدہ کو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کنواں ابھی فیمس ہے وادی ذی طویٰ کے بارے میں، بیر ذی طویٰ، وہ کنواں نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، وہ کوئی اور کنواں تھا جو اس علاقے میں کہیں تھا۔ یہاں سے سیدھا جائیں گے آگے ثنیہ قدا، جسے ثنیہ حجون بھی کہتے ہیں، ثنیہ اولیاء بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم
مکہ داخل ہوئے تھے ثنیہ العلیہ سے، اور واپسی مکہ سے باہر نکلے تھے ثنیہ سفلی، جو رئی رسام مسجد فندق انجم کے پاس رستہ ہے جہاں پہ بس اسٹینڈ بھی ہے، ادھر سے ایک رستہ اسی طرح رئی رسام تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، داخل ادھر سے ہوئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وادی ذی طویٰ میں آ کے ایک رات گزاریں اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کے غسل کر کے عمرہ ادا کریں، یا حج کے لیے جب آئے تھے۔ تو اس طرح جب مسافر باہر سے آتے ہیں مکہ تو فوراً عمرہ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچ کے آرام کریں، جب ریفریش ہو جائیں تو پھر اگلے اس کے بعد عمرے کے لیے مسجد حرم میں جائیں۔ یہ جو سامنے چڑھائی آ رہی ہے یہ ہے ثنیہ حجون، جسے ثنیہ علیہ بھی کہتے ہیں، ثنیہ قدا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مقبرہ مولا جو مکہ کا قبرستان ہے وہ آتا ہے، تو اس کو ثنیہ مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ثنیہ کو کراس کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، ابتا کی وادی ابتا میں۔ یہ دو لیفٹ پہ اور رائٹ پہ جو پہاڑ ہیں، یہ ثنیہ علیہ، یہ ایک پہاڑ ہے رائٹ پہ اور یہ لیفٹ پہ، اور اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ پہ قبرستان تھا پرانا، اور جو رائٹ ہینڈ کا ہے وہ نیا ایکسٹینشن ہے ابتا۔ ادھر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آگے مسجد حرم میں۔ 6 ذی الحج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹیوزڈے کا دن تھا، عمرہ ادا کیا، اور پھر عمرہ ادا کر کے مکہ میں نہیں ٹھہرے، باہر آ گئے واپس ادھر ابتا کے علاقے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ذی الحج 7 ذی الحج یہاں گزاری، پھر ظہر کے ٹائم 8 ذی الحج مینا میں چلے گئے، اور وہاں پہ حج کے لیے مینا، پھر عرفات، مزدلفہ، پھر مینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو نمازیں پڑھی تھیں وہ ادھر ابتا میں رکے کے پڑھی تھیں، 6 ذی الحج 6 اور 7 ذی الحج کو، نہ کہ مسجد حرم جا کے، کیونکہ مکہ میں کہیں بھی نماز پڑھیں وہ 1 لاکھ کے ایکول ثواب ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل قیقان، اور اس کے نیچے وہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں رئی رسام ثنیہ سفلی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے تھے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا